حویلی کے کچن میں پھیلی تپش نوری کے وجود میں اترتے اس ٹھنڈے خوف کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی جو ابھی ابھی ایک بڑی ملازمہ کے الفاظ نے اس کے اندر پیر بھر دیے تھے۔ نوری، یہ چائے کی ٹرے پکڑ کر اوپر آبدار صاحب کے کمرے میں دیا، وہ کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ نوری کے ہاتھ جیسے برف کے سیلاب میں جم گئے۔ اس نے لرزتی نظروں سے سامنے رکھی ٹرے کو دیکھا جہاں چائے کی کپ سے اٹھتا دھواں اسے ان کالی راتوں کی یاد دلا رہا تھا جنہیں وہ اپنے حافظے کی کسی اندھیری کوٹری میں دفن کر چکی تھی، مگر آج وہی ماضی ایک بار پھر ناگن کی طرح سر اٹھا رہا تھا۔ اس نے تھرتھراتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائی تو کپ کے ساتھ رکھی چمچی کی کھنک پورے کچن میں اس کے اندرونی انتشار کا اعلان کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھانے لگی اور کچھ بیتے لمحات کسی فلم کے مناظر کی طرح گردش کرنے لگے۔ وہی اندھیرا کمرہ، آبدار کے وہ وحشیانہ جذبات، اس کی مضبوط گرفت کا دباؤ اور نوری کی وہ خاموش چیخیں جو حویلی کے دیواروں نے پی لی تھیں۔ اس ایک رات نے نوری کی اس کی نیندیں اور سکون چھین کر اسے زندہ لاش بنا دیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سیڑھیاں نہیں بلکہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہر قدم پر اسے آبدار کی وہ سرد اور غسیلی آنکھیں یاد آ رہی تھیں جو اسے دیکھ کر ہمیشہ ایک عجیب سی تپش سے بھر جاتی تھیں، وہی تپش جس سے نوری کا پورا وجود جھلس جاتا تھا۔ وہ جیسے ہی آبدار کے کمرے کے عالیشان لکڑی کے دروازے تک پہنچی، اس کی ہمت نے جواب دے دیا۔ دروازے کی درار سے آتی ہوئی روشنی اسے کسی جلاد کی تلوار کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا اور ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ماضی کا وہ سسپنس اور آبدار کی شخصیت کا وہ خوفناک رعب اس کے پیروں کی زنجیر بن چکا تھا۔ وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گئی، یہ سوچے بغیر کہ اندر وہ شخص موجود ہے جس کا صرف نام ہی اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ نوری نے لرزتے ہاتھوں سے جیسے ہی کمرے کے بھاری پٹ کو دھکیلا، اندر کی تیز اے سی کی ٹھنڈک نے اس کے سینے سے شرابور وجود کو ایک جھرجھری سی لینے پر مجبور کر دیا، مگر اس ٹھنڈک میں بھی ایک عجیب سی تپش تھی جو صرف آبدار کے وجود سے منسوب تھی۔ کمرے میں موجود مدھم روشنی تھی اور سامنے صوفے پر آبدار اپنی مخصوص شاہانہ بے نیازی سے بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ اس کی قمیص کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے اور آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں، جس سے اس کی شخصیت کا وہ رعب چھلک رہا تھا جس سے نوری کی روح کانپ جاتی تھی۔ جیسے ہی نوری کے قدموں کی آہٹ ہوئی، آبدار نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک دم وہ تپش لوٹ آئی جس نے نوری کے قدم زمین میں گاڑ دیے۔ رکھ دو وہاں، اس کی آواز میں وہ گرج تھی جو حکم بھی تھی اور ایک خاموش بلاوا بھی۔ نوری نے سر جھکائے بغیر کسی آواز کے ٹرے میز پر رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ کپ اور تشتری کی آپسی ٹکراؤ نے کمرے کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ آبدار کی نظریں نوری کے جھکے ہوئے چہرے اور اس کے تھرتھراتے لبوں پر ٹک گئیں۔ وہ منظر، وہ قربت اور نوری کے وجود سے اٹھنے والی وہی معصوم سی مہک آبدار کو پلک جھپکنے میں اسی رات کے اس حصار میں لے گئیں جسے وہ دونوں ہی بھولنے میں ناکام رہے تھے۔ نوری نے مڑ کر جیسے ہی بھاگنا چاہا، آبدار کی کڑک دار آواز نے اسے اپنی جگہ منجمد کر دیا۔ ٹھہرو، میں نے جانے کا کہا۔ آبدار صوفے سے اٹھا اور ایک شکاری کی طرح آہستہ آہستہ نوری کی سمت بڑھنے لگا۔ اس کے ہر قدم کا ساتھ نوری کا سانس سینے میں قید ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ نوری کے بالکل پیچھے پہنچا تو اس کی سانسوں کی حدت نوری کی گردن پر محسوس ہونے لگی، جس سے نوری کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں دوبارہ نمودار ہو گئیں۔ آبدار نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نوری کے کندھے کے پاس دیوار پر رکھا اور جھک کر اس کے کان کے پاس نہایت ہی رومانوی مگر لرزہ خیز سرگوشی کی۔ اتنا کیوں ڈرتی ہو نوری؟ کیا اس رات کا لمس اب بھی تمہارے بدن کو اسی طرح جلائے ہوئے ہے جیسے میرے جذبات کو؟ نوری نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ اسی طوفان میں گھر گئی ہے، جبکہ آبدار کا ہاتھ اب دھیرے سے اس کے بالوں کی لٹ کو چھونے لگا، جہاں سسپنس اور رومانوی کا ایک ایسی لہر پیدا ہوئی جو کسی بھی بڑے دھماکے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ آبدار نے نوری کی سسکتی ہوئی خاموشی اور اس کے وجود پر طاری لرزہ خیز ڈر کو محسوس کیا تو اس کے اندر چھپا وہ ضدی اور منہ زور جذبہ ایک بار پھر بیدار ہو گیا جو اسے ہمیشہ نوری کی سمت کھینچتا تھا۔
وہ ایک وحشیانہ نزاکت کے ساتھ نوری کی طرف کھینچا چلا گیا اور اس پر جھکا کہ نوری کی پیٹھ دیوار سے جا لگی اور اس کا پورا وجود آبدار کے چوڑے شانوں اور مضبوط قامت کے سائے میں چھپ گیا۔ آبدار کے دونوں ہاتھ نوری کے دائیں بائیں دیوار پر جمے ہوئے تھے، جیسے اس نے اسے اپنی محبت اور ہوس کے کسی ناقابل تسخیر حصار میں قید کر لیا ہو۔ ان کے درمیان اب فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ نوری اپنے چہرے پر آبدار کی تپتی ہوئی سانسوں کا بوجھ صاف محسوس کر سکتی تھی، جو اس کے اعصاب کو پگھلا رہا تھا۔ آبدار نے اپنا چہرہ نوری کے لرزتے ہوئے گلابی گالوں کے اس قدر قریب کیا کہ ان کی ناک کی نوکیں ایک دوسرے کو چھونے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں حقارت نہیں بلکہ ایک ایسی جنونی تڑپ اور رومانوی شدت تھی جو نوری کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ تمہاری یہ کپکپاہٹ، یہ جھکی ہوئی نظریں، یہ سب مجھے اس رات کی یاد دلاتی ہیں نوری، جب تم نے پہلی بار میرے اس حصار کو محسوس کیا تھا۔ آبدار کی بھرائی ہوئی سرگوشی نوری کے لبوں کے بالکل قریب گونجی، جس سے نوری کا سانس سینے میں دم توڑنے لگا۔ نوری نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ آبدار کے چوڑے سینے پر رکھے تاکہ اسے خود سے دور دھکیل سکے، مگر آبدار کی سخت ڈھال جیسے وجود نے اسے ذرا برابر بھی جنبش نہ دی، بلکہ نوری کے ہاتھ اس کی قمیص کے ریشمی کپڑے کے نیچے دھڑکتے ہوئے اس طاقتور دل کی طرف کو محسوس کرنے لگے جو صرف نوری کے لمس پر بے ترتیب ہو رہا تھا۔ آبدار نے اپنی گرفت مزید سخت کی اور نوری کے چہرے پر اپنی پوری توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس کے ماتھے سے اپنی پیشانی ٹکا دی۔ چلاؤ نہ نوری، دھکیل دو مجھے خود سے دور، یا پھر تسلیم کر لو کہ تمہارے اس ڈر کے پیچھے وہی تپش چھپی ہے جو مجھے تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لمحے کمرے کی فضا میں سسپنس اور رومان کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی کہ نوری کو لگا جیسے وہ پھر سے اسی آگ میں جلنے والی ہے، جبکہ آبدار کا جھکا ہوا وجود اسے اپنی سانسوں میں جذب کر لینے کے لیے بے قرار تھا۔ نوری کے سینے کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے لگ رہا تھا ابھی دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آبدار کا بھاری وجود اس کے اوپر کسی گہرے سائے کی طرح مسلط تھا اور اس کے اعصاب پر اس شخص کے پرفیوم کی وہی تلخ خوشبو چھا رہی تھی جو اس کی بربادی کی گواہ تھی۔ نوری نے ہمت جمع کر کے اسے دھکیلنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ آبدار کے سینے کی سختی سے ٹکرا کر بے جان ہو گئے۔ پلیز جانے دیں مجھے، کوئی آ جائے گا۔ نوری کے لبوں سے نکلی یہ التجائیہ سرگوشی آبدار کے اندر کی آگ کو مزید ہوا دے گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ دیوار سے ہٹا کر نوری کی نازک کمر کے گرد حمائل کیے اور اسے مزید سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ اب ان کے درمیان ہوا کا گزرنا بھی محال تھا۔ آبدار کی نظریں نوری کے تھر تھراتے لبوں پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ جھکا اور اپنے لب نوری کے کان کے بالکل قریب لے گیا۔ آج کوئی نہیں آئے گا نوری، آج اس حویلی کی دیواریں بھی وہی سنیں گی جو تم مجھ سے چھپانا چاہتی ہو۔ اس نے اپنی ٹھوڑی نوری کے کندھے پر ٹکا دی اور اس کے بالوں کی مہک کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ رومانوی شدت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ نوری کو اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ابھی وہ سحر ٹوٹا بھی نہیں تھا کہ اچانک کمرے کے باہر سے بی جان کے کھنکارنے کی آواز آئی۔ آبدار بیٹا، تم اندر ہو؟ ذرا باہر آؤ، مجھے تم سے نوری کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ بی جان کی آواز سنتے ہی جیسے بجلی گری ہو، نوری کا رنگ فک پڑ گیا اور وہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح آبدار کی گرفت میں لرزنے لگی۔ آبدار نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، غصہ اور ادھوری خواہش اس کے چہرے پر صاف لکھی تھی۔ اس نے نوری کو ایک دم آزاد نہیں کیا بلکہ اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکا جیسے کوئی آخری انتباہ دے رہا ہو، پھر نہایت آہستہ سے اسے خود سے جدا کیا، مگر اس کے گال کو اپنی انگلی کی پشت سے چھو کر اسے جتانا نہیں بھولا کہ وہ ابھی بچی نہیں ہے۔ بی جان کی آواز نے جیسے ہی کسی سحر کو پل بھر میں توڑ دیا۔ آبدار نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور نوری کی آنکھوں میں جمی اس وحشت کو آخری بار دیکھ کر نہایت ہی سرد مہری سے خود کو اس سے الگ کیا۔ اس کے چہرے پر ادھوری خواہش اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ ایک آخری بار نوری کو اپنے سحر زدہ حصار میں دیکھ کر تیزی سے پلٹا اور بی جان کی پکار پر لب بھینچے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بھاری دروازے کے بند ہوتے ہی کمرے میں وہ سسپنس اور دم گھٹتی خاموشی دوبارہ لوٹ آئی۔ نوری دیوار کا سہارا لیے فرش پر ڈھیر ہوتے ہوتے بچی۔ اس کے پھیپھڑے جیسے آکسیجن کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اس نے ہانپتے ہوئے اپنی بے ترتیب سانسوں کو ترتیب دینے کی کوشش کی، مگر اس کا پورا وجود اب بھی آبدار کے لمس کی تپش سے دہک رہا تھا۔ لرزتے قدموں سے وہ صوفے کے قریب پہنچی
جہاں آبدار کی بھاری سیاہ مردانہ شال بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھی۔ اس شال سے اٹھتی وہی تلخ اور سحر انگیز خوشبو نوری کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ نہ جانے کس ترنگ میں آ کر اس نے وہ شال اٹھائی اور اسے اپنے گرد اس طرح لپیٹ لیا جیسے وہ اپنی بربادی کے نشان کو خود میں چھپا لینا چاہتی ہو، یا شاید اس شال کی گرمش میں وہ تحفظ محسوس ہوا جو اسے آبدار کے سامنے کبھی میسر نہ آیا۔ وہ چور نظروں سے دروازے کی سمت دیکھتی ہوئی اس مردانہ شال کے بڑے بڑے پلوؤں میں اپنا وجود سمیٹے دھیمے قدموں سے کمرے سے باہر نکلی اور راہداریوں کے اندھیرے کا سہارا لیتی ہوئی اپنے کوارٹر کی طرف بھاگنے لگی، جبکہ اس کا دل اب بھی اسی کمرے میں قید رہ گیا تھا جہاں آبدار نے اس پر جھک کر اس کی روح تک کو لرزا دیا تھا۔ نوری اپنے کوارٹر کے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوتے ہی دیوار کے ساتھ لگ کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی سانسیں اب بھی اکھڑی ہوئی تھیں اور سینے میں دل کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ اس نے آبدار کی وہ بھاری مردانہ شال اپنے وجود کے گرد مزید سختی سے بھینچ لی، جیسے وہ اس کپڑے کے ٹکڑے میں اس شخص کی خوشبو اور اس کے لمس کو قید کر لینا چاہتی ہو جس نے اس کی زندگی کو ایک کبھی ختم نہ کرنے والے کرب میں بدل دیا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں نوری کا زرد چہرہ اور بھی بھیانک لگ رہا تھا۔ اس نے شال کا ایک پلو اپنے منہ میں دبا لیا تاکہ اس کی سسکیاں دیوار کے پار نہ جائیں، مگر اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بیتے لمحات، آبدار کا وہ اس پر جھکنا، اس کی تپتی سانسوں کا بوجھ اور وہ سحر انگیز مگر لرزہ خیز سرگوشیاں، سب کچھ اس کے دماغ میں ایک طوفان کی طرح گردش کر رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو چھوا جہاں اس کے گناہ اور اس کی محبت کی وہ مشترکانہ نشانی پرورش پا رہی تھی جس کی خبر ابھی تک کائنات میں کسی کو نہیں تھی سوائے ان ویران راتوں کے۔ نوری کو لگا جیسے اس شال سے آبدار کا وجود نکل کر اسے دوبارہ اپنی باہوں میں بھر رہا ہے۔ اس نے آنکھیں میچ لیں اور اسی مردانہ مہک میں خود کو گم کر دیا جہاں ایک طرف آبدار کا خوف تھا تو دوسری طرف ایک ایسی رومانوی کشش جسے وہ خود بھی تسلیم کرنے سے ڈرتی تھی۔ اس چھوٹی سی کوٹری میں نوری اس شال کو سینے سے لگائے اپنی بربادی کا سوگ بھی منا رہی تھی اور اسی بربادی کے خالق کی یاد میں فنا بھی ہو رہی تھی، جبکہ باہر حویلی کے در و دیوار بی جان اور آبدار کی اس گفتگو کے منتظر تھے جو ان سب کی زندگیوں کا رخ موڑنے والی تھی۔ ابھی تو آبدار کے باہر جانے کی تیاری اور ان کے درمیان اس آخری ملاقات یا اس دوری کے احساس کو لکھتے ہیں۔ آبدار کے اچانک ملک سے باہر جانے کے فیصلے نے حویلی میں ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ نوری جو اپنے کوارٹر کی کھڑکی کے پیچھے چھپی تھی، اس نے دیکھا کہ ملازم آبدار کا سامان گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ویرانی اترنے لگی۔ وہ شخص جو اس کے لیے دہشت کی علامت تھا، اس کے جانے کی خبر نوری کو سکون دینے کی بجائے ایک عجیب سی خالی پن میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ شال جو اب بھی نوری کے پاس تھی، اس میں ابھی آبدار کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اس نے دور سے دیکھا، آبدار سفید قمیص کے کف ٹھیک کرتا ہوا پورچ میں آیا۔ اس کے چہرے میں وہی مخصوص غرور تھا، مگر اس کی نظریں بار بار بے چینی سے پچھلے کوارٹروں کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، جیسے اسے کسی ادھوری بات کا ملال ہو۔ نوری نے خود کو پردے کے پیچھے چھپا لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے پکارنا چاہتی تھی یا شاید ایک بار پھر اس کے سامنے جانا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم منجمد تھے۔ آبدار گاڑی میں بیٹھ گیا۔ انجن کی گرج کے ساتھ ہی وہ حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل گیا اور نوری کو ان خاموش دیواروں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا جہاں اب اسے اگلے کئی مہینے تنہائی میں گزارنے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان گزرتے مہینوں میں اس کا وجود کن تبدیلیوں سے گزرنے والا ہے اور یہ دوری ان دونوں کے رشتے کو کیا رخ دے گی۔ آبدار کے جانے کے بعد حویلی جیسے نوری کے لیے ایک وسیع قید خانہ بن گئی۔ شروع کے چند ہفتے تو اس نے اسی خوف میں گزارے کہ کہیں آبدار اچانک واپس نہ آ جائے، مگر جیسے جیسے مہینے گزرنے لگے اس کے اندر ایک نئی اور انوکھی تبدیلی نے جنم لینا شروع کر دیا۔ وہ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جب جاگتی تو اسے اپنے وجود میں ایک بھاری پن محسوس ہوتا، ایک ایسی کیفیت جو اسے ڈرا بھی رہی تھی اور ایک عجیب سے تجسس میں مبتلا بھی کر رہی تھی۔ وہ سارا دن حویلی کے کاموں میں خود کو ہلکان کرتی تاکہ رات کو تھک کر سو سکے، مگر نیند اب اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ رات کے پچھلے پہر آبدار کی وہی مردانہ شال اوڑھ کر صحن کے کونوں میں بیٹھ جاتی اور تاروں بھرے آسمان کو تکتی رہتی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی ایک سوال گردش کرتا کہ جب اسے پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ مجھے اپنائے گا یا ہمیشہ کے لیے اس گناہ کی کٹہری میں
ساتھ دھتکار دے گا۔ وقت کی گرد اڑتی رہی اور نوری کا وجود دھیرے دھیرے اس راز کو پاش پاش کرنے لگا۔ اب اسے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ اس کے ڈھلتے ہوئے رخسار اور ابھرا ہوا پیٹ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب صرف نوری نہیں رہی بلکہ ایک نئی زندگی کی آمین بن چکی ہے۔ بی جان کبھی کبھی اسے گہری نظروں سے دیکھتی جیسے وہ کچھ بھانپ گئی ہو، مگر نوری ہمیشہ نظریں چرا کر اپنے کوارٹر میں پناہ لے لیتی۔ ان مہینوں میں اس نے آبدار کی کمی کو شدت سے محسوس کیا۔ وہ شخص جو اسے ڈراتا تھا اب اس کی یاد نوری کا واحد سہارا بن چکی تھی۔ وہ اکثر سوچتی کہ کیا سمندر پار بیٹھے آبدار کو بھی کبھی اس کی یاد آتی ہوگی، کیا اسے بھی وہ رات بے چین کرتی ہوگی۔ نوری کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدرت کے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ تو بس ان کٹھن مہینوں کو اس امید اور ڈر کے درمیان کاٹ رہی تھی کہ ایک دن اسے اس بوجھ کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نوری کے لیے وہ بوجھ اب اس قدر سنگین ہو چکا تھا کہ خاموشی کی دیواریں گرنے لگی تھیں۔ ایک شام جب بی جان اسے کچن میں نڈھال حالت میں دیوار سے لگے ہانپتے ہوئے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے نوری کا ہاتھ تھاما اور اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے آئیں۔ نوری، سچ سچ بتا، کیا چھپا رہی ہے تو؟ یہ تیری رنگت، یہ تیری حالت، کیا ہوا ہے تجھے؟ بی جان کی آواز میں فکر اور سختی کا مزاج تھا۔ نوری نے پگھلتے ہوئے ضبط کے ساتھ بی جان کے قدموں میں گر کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ بی جان، میں برباد ہو گئی ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اس نے سسکتی ہوئی آواز میں وہ ساری حقیقت اگلجی جو 9 مہینے اس کے کلیجے کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے آبدار کا نام تو نہ لیا مگر اس کی حالت اور اس کی آنکھوں کا قرب بھی جان جیسے تجربہ کار انسان کے لیے سب کچھ واضح کر رہا تھا۔ بی جان کے چہرے پر پہلے حیرت کے بادل چھائے، پھر ایک گہرا سناٹا طاری ہو گیا۔ وہ چند لمحے ساکت رہیں جیسے اس سچ کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ان کا اپنا خون اس طرح ایک معصوم لڑکی کی زندگی سے کھیل چکا ہے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے نوری کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ بس کر نوری، اب رو مت۔ بی جان کی آواز اب بھرائی ہوئی تھی مگر اس میں ایک فیصلے کی قوت تھی۔ انہوں نے نوری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، آبدار اب واپس آئے تو اسے یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تو نے مجھے حقیقت بتا دی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ میں اس سے سب سے بے خبر ہوں۔ نوری نے حیرت سے بی جان کو دیکھا مگر انہوں نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا۔ اس دن کے بعد حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ بی جان جو پہلے نوری سے صرف کام لیتی تھی اب اس کا سگی ماں کی طرح خیال رکھنے لگیں۔ وہ اسے اچھے کھانے دیتی، اسے بھاری کام کرنے سے منع کر دیتی اور اکثر اس کے کوارٹر میں جا کر اس کی خیر خبر لیتی۔ حویلی کے دوسرے ملازم حیران تھے کہ ایک عام سی ملازمہ پر بی جان اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہیں، مگر بی جان کے روب کے سامنے کسی کی زبان کھولنے کی ہمت نہ تھی۔ نوری اب ایک سہارا مل گیا تھا مگر اس کے دل میں اب بھی ایک بڑا ڈر باقی تھا، وہ دن جب آبدار واپس آئے گا اور اسے بی جان کی اس بدلی ہوئی ممتا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مہینوں کا طویل سفر کٹ چکا تھا اور آخرکار وہ دن آ گیا جب حویلی کے دروازے پر آبدار کی گاڑی آ کر رکی۔ آبدار جو بیرون ملک کی چکا چوند اور کاروباری الجھنوں میں خود کو مصروف رکھنے کی ناکام کوشش کر کے لوٹا تھا، حویلی میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی گھٹن محسوس کرنے لگا۔ وہ سیدھا بی جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے دل میں ایک بے نام سی بے چینی تھی۔ وہ نوری کو دیکھنا چاہتا تھا، یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں اس لڑکی کا کیا حال رہا جسے وہ ایک ادھوری تڑپ کے ساتھ چھوڑ کر گیا تھا۔ بی جان اپنے مسلح پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آبدار نے کمرے میں قدم رکھا اور دھیمے لہجے میں پکارا، بی جان، میں آ گیا ہوں۔ بی جان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا مگر ان کی آنکھوں میں وہ ممتا بھری چمک نہیں تھی جو ہمیشہ اپنے پوتے کو دیکھ کر امڑ آتی تھی۔ ان کی نظروں میں ایک ایسی سرد مہری اور اجنبیت تھی کہ آبدار کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، نہ ہی اسے گلے لگایا۔ آبدار کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی مگر وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور ان کے گھٹنوں کو چھونے کے لیے جھکا۔ جیسے ہی اس نے بی جان کے پیروں کو ہاتھ لگایا اسے محسوس ہوا کہ بی جان کا پورا وجود سخت ہو گیا ہے۔ انہوں نے دعائیہ کلمات کہنے کی بجائے ایک گہرا اور تیکھا سانس لیا جو آبدار کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اترا۔ آ گئے تم؟ بی جان کی آواز میں وہ مٹھاس نہیں تھی بلکہ ایک ایسا طنز تھا جسے صرف گنہگار کا ضمیر ہی پہچان سکتا تھا۔ بڑے دن لگا دیے آنے میں آبدار صاحب، اس حویلی میں تو بہت کچھ بدل گیا ہے، کاش تمہاری نظریں بھی کچھ دیر پائیں۔ آبدار ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بی جان کا یہ رویہ نوری کی وجہ سے ہے یا کوئی اور بات ہے۔ بی جان کی وہ سرد آنکھیں اس کا معائنہ کر رہی تھیں جیسے وہ اس کے چہرے پر چھپے اس گناہ کے نشان کو ڈھونڈ رہی ہوں جس کا بوجھ وہ پچھلے 9 مہینوں سے اپنی چھت تلے دبا پال رہی تھیں۔ بی جان، آپ ناراض ہیں؟
آبدار نے ہمت کر کے پوچھا۔ بی جان نے مسلح پر بیٹ سمیٹتے ہوئے ایک ایسی نظر اس پر ڈالی جس سے آبدار کا دل لرز گیا۔ ناراضگی تو بہت چھوٹا لفظ ہے آبدار، جاؤ جا کر ذرا حویلی کی ہواؤں کا رنگ دیکھو، شاید تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے۔ آبدار کا ماتھا ٹھنکا۔ بی جان کے اس پراسرار اور سرد رویے نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا رخ لاشعوری طور پر انہی پچھلے کوارٹر کی طرف تھا جہاں کا سکون وہ خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے گیا تھا۔ آبدار بی جان کے کمرے سے نکلا تو اس کا پورا وجود بے چینی کی لپیٹ میں تھا۔ بی جان کی باتوں کا زہر اور ان کی آنکھوں کی سردی اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا جہاں ملازموں کے کوارٹر تھے۔ اسے یقین تھا کہ نوری وہیں ہوگی، اسی ڈر اور اسی سہمے ہوئے انداز میں اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ نوری کے مخصوص کوارٹر کے دروازے پر پہنچا اور بغیر دستک دیے ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ کوارٹر خالی تھا۔ وہ چھوٹی سی کوٹری جو کبھی نوری کے وجود سے مہکتی تھی اب وہاں صرف مٹی اور اداسی کا راج تھا۔ نوری کا وہ بستر، اس کا مختصر سا سامان، سب کچھ غائب تھا۔ کمرے کی دیواریں اسے چڑھانے لگیں جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ جس پر تم نے اپنا حق سمجھا تھا وہ اب یہاں نہیں ہے۔ نوری، نوری کہاں ہو تم؟ اس نے دیوانہ وار کوارٹر کے اندر چکر لگایا، الماری کھولی، کونوں میں دیکھا، مگر وہاں نوری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے ذہن میں ہزاروں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ کیا وہ چلی گئی ہے؟ کیا بی جان نے اسے نکال دیا؟ یا پھر وہ کسی اور مصیبت میں ہے؟ وہ بھاگا ہوا واپس حویلی کے صحن میں آیا اور ایک ملازم کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ نوری کہاں ہے؟ اس کوارٹر میں رہنے والی لڑکی کدھر گئی؟ ملازم نے ڈر کے مارے نظریں جھکا لیں اور ہکلا کر بولا، صاحب وہ تو اب وہاں نہیں رہتی۔ تو کہاں رہتی ہے؟ بولو۔ آبدار کی آواز پورے صحن میں گونجی۔ ملازم نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے حویلی کے اس حصے کی طرف اشارہ کیا جہاں خاص مہمانوں یا گھر کے افراد کے کمرے تھے۔ بی جان نے اسے حویلی کے اندر بلا لیا ہے صاحب، وہ اب اوپر والے کمرے میں رہتی ہے۔ آبدار کا سر چکرا گیا۔ ایک ملازمہ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، اسے بی جان نے حویلی کے اندرونی حصے میں جگہ دے دی تھی۔ یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ الٹے قدموں سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ وہ اس کمرے کی طرف بڑھا جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ دروازے کے اس پار نوری کس حال میں اس کا انتظار کر رہی ہے اور بی جان نے اسے وہاں کیوں رکھا ہے۔ آبدار جب سیڑھیاں چڑھ کر بی جان کے سامنے دوبارہ پہنچا تو اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کا اضطراب صاف بتا رہا تھا کہ وہ نوری کو نہ پا کر اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ بی جان اب بھی وہیں بیٹھی تھی جیسے اسے برباد ہوتا دیکھ رہی ہوں۔ بی جان، نوری کوارٹر میں نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ آبدار نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ بی جان نے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں اور نہایت ہی سپاٹ لہجے میں بولی، نوری ماں بننے والی ہے آبدار، اس کی ڈلیوری کے لیے مجھے کچھ پیسے دے دینا، بیچاری غریب لڑکی ہے، اس کا اس دنیا میں اب کوئی نہیں رہا۔ بی جان کی یہ بات کسی ایٹمی دھماکے کی طرح آبدار کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کا پورا وجود لرز گیا۔ وہ معصوم 9 مہینے سے اس کے گناہ کا بوجھ اٹھائی پھر رہی تھی اور اسے خبر تک نہیں تھی۔ پچھتاوے کی ایک لہر نے اس کے اندر سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ بی جان، اس کے ماں باپ تو نہیں تھے، پھر وہ کدھر ہوتی؟ آبدار نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ بی جان نے کھڑکی سے باہر اس دور دراز کوارٹر کی طرف اشارہ کیا جو حویلی کے بالکل آخری کونے میں تھا، جسے بی جان نے خاص طور پر نوری کے لیے تیار کروایا تھا تاکہ وہ سب کی نظروں سے دور رہے۔ وہ اسی حویلی کے آخری کوارٹر میں ہے، اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہی ہے۔ آبدار ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ آدھی رات کا سناٹا تھا، ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر اسے صرف نوری کی یاد ستا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اس مخصوص کوارٹر کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ نوری فرش پر بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے تڑپ رہی تھی۔ پسینے سے شرابور بال اس کے چہرے پر پھیلے تھے اور وہ شدت درد سے نڈھال تھی۔ آبدار کی نظریں جیسے ہی نوری کے ابھرے ہوئے پیٹ پر ٹکی، اس کا دل سینے سے باہر آنے کو ہوا۔ نوری، تم پریگننٹ؟ اس کی آواز میں گہرا گرب تھا۔ نوری نے جیسے ہی آبدار کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں 9 مہینے کا سارا خوف سمٹ آیا۔ اس نے اپنے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کی اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ پلیز میرے پاس مت آنا، پلیز دور رہو۔ اس کی آواز میں التجا بھی تھی اور نفرت بھی۔ اس سے پہلے ہی زچگی کی شدید تکلیف ہو رہی تھی، ہر سانس ایک قیامت تھی۔ آبدار سے رہا نہ گیا۔ وہ تمام تر فاصلے مٹا کر ایک دم سے اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔
اس نے اپنا ہاتھ نوری کے پیٹ پر رکھا جہاں اسے ایک ننھی جان کی حرکت محسوس ہوئی، اس کا اپنا خون، اس کا اپنا وجود۔ آبدار کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نوری کے ہاتھ پر گرے۔ اس نے تڑپتی ہوئی نوری کو اپنے مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ نوری نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی مگر اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے اپنا سر آبدار کے اسی سینے پر رکھ دیا جہاں اس کی بربادی کی داستان شروع ہوئی تھی، مگر آج وہی سینہ اسے دنیا کی سب سے بڑی پناہ گاہ لگ رہا تھا۔ آبدار نے اس کے ماتھے کو چوما اور سسک کر بولا، میں آ گیا ہوں نوری، اب کچھ نہیں ہوگا تمہیں اور ہمارے بچے کو۔ نوری نے جیسے ہی آبدار کے لمس کی وہی جانی پہچانی تپش اپنے وجود پر محسوس کی، اس کے اندر چھپا 9 مہینے کا سارا قرب اور اذیت ایک لاوے کی طرح پھٹ پڑی۔ اس نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور آبدار کو اپنے آپ سے دور جھٹک دیا۔ مت چھوئیں مجھے، دور رہیں۔ اس کی آواز درد اور نفرت کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ آبدار جو اسے سہارا دینے کی تڑپ میں آگے بڑھا تھا، اس اچانک جھٹکے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ نوری اس وقت فرش پر گری ہوئی تھی مگر اس کے تن پر اس کے اپنے کپڑے نہیں بلکہ وہی آبدار کی سیاہ مردانہ شال تھی جسے وہ 9 مہینے سے اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے بیٹھی تھی۔ وہ شال جو کبھی اس کی تنہائیوں کی گواہ تھی، آج اس کی بے بسی کا پردہ بنی ہوئی تھی۔ آبدار کی نظریں جب اس شال پر پڑیں تو اس کے دل میں خنجر کی طرح کچھ اترا۔ وہ شخص جو پوری دنیا پر راج کرتا تھا، آج اپنی ہی شال میں لپٹی اس لڑکی کے سامنے بے بس کھڑا تھا جس نے اسے دور جھٹک دیا تھا۔ نوری، میری بات سنو، تم تکلیف میں ہو، مجھے مدد کرنے دو۔ آبدار نے دوبارہ لرزتے ہاتھوں سے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھیں نوری کے پیٹ پر جمی تھیں جہاں زندگی کی کشمکش جاری تھی۔ مدد؟ نوری نے ایک تلخ ہنسی کے ساتھ سسکی بھری۔ کون سی مدد آبدار صاحب؟ جب میں اندھیری راتوں میں اکیلی اس درد سے لڑتی تھی تب آپ کہاں تھے؟ جب اس حویلی کی دیواریں مجھے تانے دیتی تھیں تب آپ کہاں تھے؟ آپ کی یہ ہمدردی۔ اس نے شال کو اپنے گرد مزید سختی سے لپیٹ لیا جیسے وہ شال اسے آبدار کے وجود سے بچانے والی ڈھال ہو۔ زچگی کی ایک لہر تیزی سے آئی اور اس نے دوبارہ چیخنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا بدن کمان کی طرح ٹیڑھا ہو گیا اور وہ پسینے سے شرابور ہو کر فرش پر تڑپنے لگی۔ آبدار یہ منظر دیکھ کر اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ نوری اس کی شال کو دانتوں میں دبا کر اپنی چیخیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پلیز نوری، ضد مت کرو، آبدار نے دھاڑ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ اس بار نوری کے انکار کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور اسے فرش سے اٹھانے کے لیے جھکا۔ نوری نے اسے دوبارہ پیچھے دھکیلنا چاہا مگر اس بار درد کی شدت نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ اس کی شال میں لپٹی، اس کے لمس سے لرزتی اس کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی۔ آبدار نے اسے اٹھایا تو اسے محسوس ہوا کہ نوری کا وجود کتنا ہلکا ہو گیا ہے مگر اس کی گود میں پلنے والا بوجھ کتنا وزنی ہے۔ اس نے نوری کو اپنے سینے سے بھینچ لیا جہاں آج پہلی بار پچھتاوے اور محبت کی تپش ایک ساتھ جل رہی تھی۔ آبدار نے جب نوری کو اس کی شال سمیت اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر کوارٹر سے باہر قدم نکالا تو حویلی کے برآمدے ان کی واپسی کی گواہ بن گئے۔ نوری کا چہرہ درد کی شدت سے نیلا پڑ رہا تھا۔ وہ مسلسل سسکیاں لے رہی تھی اور اس کے آنسو آبدار کی قمیض میں بھگو رہے تھے۔ آبدار اسے دیوانہ وار اٹھانے گاڑی کی طرف بھاگا۔ پچھلا دروازہ کھول کر اس نے نہایت نزاکت سے نوری کو سیٹ پر لٹایا مگر جیسے ہی اس نے پیچھے ہٹنا چاہا نوری نے ایک زوردار سسکی کے ساتھ آبدار کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اس کی گرفت میں وہ سارا 9 مہینے کا قرب، اکیلا پن اور اس وقت کی ناقابل برداشت تکلیف سمٹی ہوئی تھی۔ آبدار، نوری کے لبوں سے پہلی بار اس کا نام ایک التجا بن کر نکلا۔ اس کے ناخن آبدار کی کلائی میں گڑ رہے تھے مگر آبدار کو اس درد کا احساس تک نہ ہوا۔ اسے تو وہ تڑپ مار ڈالے رہی تھی جو وہ نوری کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں یہی ہوں نوری، میں کہیں نہیں جا رہا، بس ہم ہسپتال پہنچنے والے ہیں۔ آبدار نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرا ہاتھ نوری کی طرف میں ہی رہنے دیا۔ نوری تکلیف کی ہر لہر پر اس کا ہاتھ اتنی سختی سے دبوچتی کہ آبدار کی رگیں تن جاتیں مگر وہ مسلسل اس کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ گاڑی سڑک پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ پیچھے نوری اسی مردانہ شال میں لپٹی تڑپ رہی تھی اور آبدار بار بار شیشے سے اسے دیکھ کر خود کو کوس رہا تھا۔ وہ ہاتھ جو کبھی نوری پر ظلم کے لیے اٹھے تھے آج اسی کے درد کو بانٹنے کے لیے ایک مضبوط سہارا بنے ہوئے تھے۔ ہسپتال کی راہداریوں میں اسٹریچر کے پہیوں کی آواز کسی قیامت کے شور جیسی تھی مگر نوری کی سسکیاں ان سب پر بھاری تھیں۔ وہ درد کی شدت سے بے حال تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں پچھتاوے اور محبت کے ملے جلے آنسوؤں سے لبریز تھیں۔
اس نے آبدار کا ہاتھ اس قدر سختی سے پکڑ رکھا تھا جیسے وہ اس کی زندگی کی آخری ڈور ہو۔ اسٹریچر جیسے ہی لیبر روم کے دروازے کی طرف پہنچا، نوری نے پوری ہمت جمع کر کے آبدار کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ میں ایک ایسی سچائی تھی جس نے آبدار کا کلیجہ چیر کر رکھ دیا۔ آبدار صاحب، سب کو بتا دیجیے گا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ میں گناہ گار ہوں۔ اس نے ایک لمبی سسکی لی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب بہہ نکلا۔ بی جان کو بتائیے گا کہ میں آپ کی بیوی تھی، آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ اگر میں مر گئی تو میرا داغ دھو دیجیے گا۔ سب کو بتائیے گا کہ نوری آپ کی عزت تھی۔ آبدار کے قدم وہی رک گئے، اس کے سینے میں جیسے کسی نے تپتا ہوا سیسا بھر دیا ہو۔ وہ شخص جو ہمیشہ اپنی انا کے بت کے پیچھے چھپا رہتا تھا، آج نوری کی اس معصومانہ فریاد پر بکھر کر رہ گیا۔ اس نے جھک کر نوری کا وہ ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا جو اس کی کلائی کو دبوچے ہوئے تھا، اور پھر بے اختیار ہو کر اس کی پسینے سے شرابور پیشانی پر ایک طویل اور والہانہ بوسہ دیا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں نوری، میری جان، میری زندگی ہو تم۔ آبدار کی آواز بھرائی ہوئی تھی مگر اس میں ایک عہد تھا۔ اس نے نوری کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں۔ ابھی تو مجھے دنیا کو بتانا ہے کہ تم اس حویلی کی اصل ملکہ ہو، میری بیوی ہو۔ تم نے مرنے کی بات کیسے کی؟ نوری نے دھندلی نظروں سے آبدار کے چہرے پر وہ تڑپ دیکھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسٹریچر کو اندر کی طرف دھکیلا تو نوری کی انگلیاں آہستہ آہستہ آبدار کے ہاتھ سے پھسلنے لگیں، مگر اس کی نظریں آخری لمحے تک آبدار کے اسی چہرے پر جمی رہیں جو اب اس کے لیے خوف نہیں بلکہ زندگی کا استعارہ بن چکا تھا۔ آبدار وہیں لیبر روم کے بند ہوتے دروازے کے باہر دیوار سے لگ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر نوری کے لمس کی ٹھنڈک اب بھی باقی تھی اور کانوں میں اس کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جن میں اس نے پہلی بار اسے اپنا شوہر تسلیم کیا تھا۔ لیبر روم کے اندر کا منظر کسی ہولناک طوفان سے کم نہ تھا۔ نوری کا نازک وجود درد کی اس شدید لہر سے گرفت میں تھا کہ اس کا پورا جسم اسٹریچر پر مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں اور وجود کو لگنے والی وہ بے ساختہ جھٹکے دیکھ کر ڈاکٹروں کے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا۔ حالت بگڑتی دیکھ کر ڈاکٹر نے باہر کھڑے آبدار کو فوراً اندر بلایا۔ مسٹر آبدار، آپ کی بیوی کی حالت بہت نازک ہے، انہیں آپ کی ضرورت ہے، شاید آپ کا لمس انہیں ہمت دے سکے۔ آبدار جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ نوری جو اب تک اس کے لیے ایک معصوم سی گڑیا تھی، اس وقت موت اور زندگی کی آخری حد پر کھڑی تھی۔ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور وہ درد کے جھٹکوں کی وجہ سے خود پر قابو پانے میں ناکام تھی۔ نوری! آبدار کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ وہ لپک کر اس کے سرہانے پہنچا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ نوری نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر آنے کو ہو گئیں۔ اس نے درد کی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ آبدار کے ہاتھوں کو اتنی سختی سے دبوچا کہ آبدار کو لگا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ آبدار، مجھے بچا لیں، میں مر جاؤں گی۔ نوری کی آواز اب صرف ایک سسکی رہ گئی تھی۔ آبدار اسے اس حالت میں دیکھ کر بری طرح ڈر گیا۔ وہ شخص جو کبھی کسی سے نہیں ہارا تھا، آج قدرت کے اس فیصلے کے سامنے بے بس تھا۔ اس نے نوری کا سر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے کان میں پاگلوں کی طرح سرگوشیاں کرنے لگا۔ نہیں نوری، ہمت مت ہارو، دیکھو میں یہاں ہوں تمہارے پاس، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس تھوڑی دیر اور میری جان، تھوڑی دیر اور۔ آبدار کی آنکھوں سے گرنے والے گرم آنسو نوری کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ اسے جھٹکوں سے بچانے کے لیے اسے پوری قوت سے تھامے ہوئے تھا، جبکہ ڈاکٹرز اپنی آخری کوششوں میں مصروف تھے۔ اسی لمحے آبدار کو احساس ہوا کہ نوری کا یہ درد اس کے ان تمام گناہوں کا کفارہ تھا جو اس نے اس معصوم پر ڈھائے تھے۔ آبدار نے نوری کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لے رکھا تھا، مگر نوری نے درد کی لہر اٹھنے پر اسے اتنی سختی سے دبوچا ہوا تھا جیسے وہ ڈوبتے ہوئے کسی آخری سہارے کو تھام رہی ہو۔ اس کا پورا وجود تکلیف کی شدت سے بری طرح لرز رہا تھا۔ ہر جھٹکے کے ساتھ اس کے لبوں سے ایک جگر سوز آہ نکلتی جو آبدار کے دل کو پاش پاش کر رہی تھی۔ آبدار بار بار جھک کر نوری کے پسینے سے شرابور پیشانی پر والہانہ بوسے دے رہا تھا، جیسے وہ اپنی تمام تر محبت اور زندگی کی حرارت اسے تڑپتے ہوئے وجود میں منتقل کر دینا چاہتا ہو۔ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر نوری کے گالوں پر گر رہے تھے۔ بس تھوڑی دیر اور نوری، ہمت کرو میری جان، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ آبدار کی آواز لرز رہی تھی مگر وہ مسلسل اسے حوصلے دے رہا تھا۔ نوری کے لرزتے ہوئے وجود اور ان کے ناخنوں کی چبھن نے آبدار کو اس تکلیف کا احساس دلا دیا تھا جو اس نے تنہا 9 مہینے تک جھیلی تھی۔ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کی پیشانی چومتے ہوئے وہ اس کے کرب کو بانٹنے کی ناکام مگر سچی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے میں موجود ڈاکٹرز اور نرسیں بھی اس مخروش شخص کی یہ بے بسی اور تڑپ دیکھ کر حیران تھیں جو آج اپنی بیوی کی ایک ایک سانس کے لیے خود بھی مر رہا تھا۔ اچانک درد کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے نوری کو ساکت کر دیا۔ اس نے آبدار کے ہاتھ پر اپنی گرفت آخری حد تک سخت کی، آنکھیں میچ لیں اور پھر
پورے کمرے میں ایک ننھی سی معصوم سی جان کے رونے کی آواز گونج اٹھی۔ جیسے ہی بچے کے رونے کی پہلی آواز گونجی، آبدار کے وجود میں جیسے زندگی لوٹ آئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اس کی آنکھیں خوشی اور پچھتاوے کے آنسوؤں سے چھلک پڑیں، مگر ڈاکٹرز نے فوراً اسے کندھے سے تھام کر پیچھے کیا۔ مسٹر آبدار، اب آپ باہر تشریف لے جائیں، ہمیں مریضہ کو ہینڈل کرنے دیں۔ ڈاکٹر کی آواز میں سختی اور جلدی تھی۔ آبدار کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نازک گھڑی میں نوری کا ہاتھ چھوڑے۔ وہ ابھی اس کی پیشانی پر آخری بوسہ دینا چاہتا تھا، مگر نرسوں نے اسے گھیر لیا۔ نوری جب بالکل نڈھال ہو کر نیم بے ہوشی کی حالت میں جا چکی تھی، اس کی گرفت آبدار کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ آبدار نے بوجھل قدموں سے پیچھے ہٹتے ہوئے آخری بار نوری کے زرد چہرے کو دیکھا، جو اس وقت کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح پرسکون ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی لیبر روم کے باہری قدموں سے دروازے سے باہر نکلا، راہداری کی ٹھنڈی ہوا نے اسے چھوا، مگر اس کے ماتھے پر اب بھی نوری کے پسینے کی تپش اور اس کے دل میں اس کی آخری پکار گونج رہی تھی۔ وہ باہر لگی بینچ پر ڈھیر ہو گیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ زار و قطار رو پڑا۔ یہ آنسو اس غرور کے تھے جو ٹوٹ چکا تھا، اور اس محبت کے تھے جو آج ایک نئی زندگی کی صورت میں اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا اندر سے آنے والی کسی بھی خبر کا منتظر تھا۔ اس کے کان اب اس دروازے کے کھلنے کی آہٹ پر لگے تھے جہاں اس کی دنیا، اس کی بیوی اور اس کا بچہ موجود تھے۔ کچھ دیر بعد جب آبدار کو اندر بلایا گیا تو کمرے کا منظر بدل چکا تھا۔ نوری بیڈ پر لیٹی غنودگی کی حالت میں تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی الوہی چمک اور سکون تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ ماں بننے کا وہ مخصوص نور اس کے زرد پڑتے رخساروں کو روشن کر رہا تھا، جیسے تمام دکھوں کا مداوع ہو گیا ہو۔ آبدار کی نظریں جیسے ہی نرس کی گود میں لپٹے اس ننھے وجود پر پڑیں، اس کی دھڑکنیں رک گئیں۔ وہ قریب آیا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ وہ بچہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا، وہ ہو بہو آبدار کی اپنی فوٹو کاپی تھا۔ وہی نقش و نگار، وہی پیشانی، جیسے قدرت نے آبدار کا عکس مٹی میں ڈھال کر اس کے سامنے رکھ دیا ہو۔ آبدار کا سینہ فخر اور محبت کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح کبھی اپنے بیٹے کے نرم گالوں پر بوسے دیتا تو کبھی پلٹ کر بیڈ پر لیٹی نوری کو دیکھتا۔ وہ سحر زدہ قدموں سے نوری کے قریب پہنچا اور بچے کو اس کے پہلو میں رکھ کر جھک گیا۔ دیکھو نوری، ہمارا بیٹا۔ اس نے سرگوشی کی اور نوری کی پیشانی پر، جو اب بھی اس کی خوشبو سے مہک رہی تھی، ایک طویل اور عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ نوری نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی غنودگی میں بھی ایک مسکراہٹ تھی جو اب محفوظ تھی۔ آبدار نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے گال سے لگایا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ کر نوری کی ہتھیلی کو بھگو رہے تھے۔ وہ ایک لمحہ اپنے بیٹے کو چومتا تو دوسرے ہی لمحے نوری کے ہاتھ چوم کر اسے یہ جتاتا کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی جیت ہے۔ حویلی کے اس مغرور وارث کی انا آج اس چھوٹے سے وجود اور ایک معصوم ماں کی نورانی چہرے کے سامنے سجدہ ریز تھی۔ یہ بی جان جب کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آبدار جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج نوری کے بیڈ کے پاس بیٹھا اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے ایک بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ بچے کی شکل دیکھ کر بی جان کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ واقعی آبدار کا عکس تھا۔ آبدار نے جیسے ہی بی جان کو دیکھا، وہ فوراً کھڑا ہوا اور اپنے بیٹے کو نرس کے حوالے کر کے بی جان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے بی جان کے ہاتھ تھام لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، بی جان مجھے معاف کر دیں، میں بہت گنہگار ہوں۔ بی جان نے خاموشی سے اسے دیکھا تو آبدار نے اپنی روح کا سارا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے حقیقت اگل دی۔ بی جان، میں نے نوری کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی، وہ میری بیوی ہے۔ میں نے اس سے خفیہ نکاح کیا تھا، بس میں شاید بزدل تھا، ڈرپوک تھا جو سب کے سامنے اسے قبول کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے ہر وقت یہ ڈر کھائے جاتا تھا کہ اگر آپ کو پتہ چلا تو آپ خاندانی وقار کی خاطر نوری کو مجھ سے دور کر دیں گی، اور میں اسے کھونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ آبدار نے سسکتے ہوئے بی جان کی طرف دیکھا۔ اسی ڈر نے مجھے گنہگار بنا دیا۔ میں نے اس معصوم پر بہت ظلم کیا کہ وہ کسی کو کچھ بتا نہ دے، مگر سچ یہ ہے کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ بی جان نے گہرا سانس لیا اور آبدار کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں کی وہ سرد مہری اب ممتا میں بدل چکی تھی۔ آبدار بیٹا، اگر تم پہلے بتا دیتے تو نوری کو یہ 9 مہینے تنہائی اور ذلت کے ڈر میں نہ گزارنے پڑتے۔ خیر، اب جو ہوا سو ہوا۔ اللہ نے تمہیں اس معصوم جان کے ذریعے ایک نیا موقع دیا ہے۔
آبدار نے پلٹ کر نوری کو دیکھا جو اب ہوش میں آ رہی تھی اور اسے بی جان کی باتوں سے ایک سکون سا مل رہا تھا۔ اس نے بی جان کے سامنے ہی نوری کا ہاتھ تھاما اور بلند آواز میں کہا، آج سے نوری صرف اس بچے کی ماں نہیں بلکہ اس حویلی کی عزت اور میری باقاعدہ بیوی کے طور پر جانی جائے گی۔ اب کوئی خفیہ رشتہ نہیں رہے گا۔ نوری نے بھیگی آنکھوں سے آبدار کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے 9 مہینے کا وہ کٹھن سفر آج اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے، جہاں خوف کی جگہ اب صرف مان اور محبت تھی۔ حویلی کی فضا آج بدلی ہوئی تھی، جیسے دہلیز پر کبھی خاموشی اور ڈر کا پہرا تھا، آج وہاں شہنائیوں اور خوشیوں کا ڈیرا تھا۔ آبدار نے حکم دیا کہ حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا جائے، کیونکہ آج صرف اس کا وارث ہی نہیں بلکہ اس گھر کی اصل ملکہ اپنے پورے مان کے ساتھ لوٹ رہی تھی۔ پوری حویلی کو رنگ برنگی روشنی اور تازہ پھولوں سے مہکایا گیا تھا۔ گاؤں بھر میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھیں۔ جب گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ پر رکی تو ملازموں کی قطاریں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ آبدار خود گاڑی سے اترا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر نہایت ہی احترام اور محبت سے نوری کا ہاتھ تھاما۔ نوری، جس نے ریشمی جوڑا زیب تن کر رکھا تھا اور گود میں ایک ننھے شہزادے کو اٹھائے ہوئے تھی، حویلی کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہی ملازم جو کبھی اسے حقارت سے دیکھتے تھے آج سر جھکائے اس کے استقبال میں کھڑے تھے۔ بی جان خود چاندی کی تھالی لیے صدر دروازے پر موجود تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نوری اور بچے کی نظر اتاری۔ آبدار نے نوری کے کندھے کے گرد اپنی مضبوط باہیں حمائل کیں اور اسے سب کے سامنے فخر سے اندر لے کر گیا۔ بی جان نے نوری کے ماتھے کو چوما اور بلند آواز میں کہا، آج سے اس گھر کی چابیاں اور اس گھر کی عزت نوری کے حوالے ہے۔ آبدار اپنے بیٹے کو گود میں لے کر دیوان خانے کے جھروکے میں کھڑا ہو گیا، جہاں سے پورا گاؤں اسے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ یہ بچہ اس کے وارث کا ہے اور نوری اس کی وہ شریک حیات ہے جس نے اس کے گناہوں کو اپنی دعا سے دھو ڈالا۔ رات کے وقت جب حویلی چراغوں سے جگمگا رہی تھی، نوری اپنے کمرے کے چولہے پر بیٹھی سوئے ہوئے بچے کو دیکھ رہی تھی کہ آبدار پیچھے سے آیا اور اس کے شانوں پر وہی مردانہ شال ڈال دی جو ان کے کٹھن سفر کی گواہ تھی۔ اب یہ شال تمہیں چھپانے کے لیے نہیں بلکہ میری محبت کے سائے کے طور پر تمہارے پاس رہے گی۔ آبدار نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نوری نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام دیا۔ آج اس کا درد، اس کی تذلیل اور وہ 9 مہینے کا قرب ایک ایسی خوشی میں بدل چکا تھا جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ رات کی سیاہی میں جب حویلی کے چراغوں کی دھیمی روشنی ایک سحر انگیز سما پیدا کر رہی تھی، آبدار جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے اور دل ایک عجیب سی سرشاری سے بھر گیا۔ نوری بیٹھ کے ایک کونے میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ نہایت ہی ممتا اور سکون کے ساتھ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے اس کی بھوک مٹا رہی تھی۔ ماں اور بچے کا وہ خوبصورت رشتہ دیکھ کر آبدار کو لگا جیسے کائنات کی تمام تر خوبصورتی اس ایک لمحے میں سمٹ آئی ہو۔ نوری کے چہرے پر حیا اور سکون کی ایک ایسی لہر تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ آبدار خاموشی سے آگے بڑھا اور نوری کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے نہایت ہی نزاکت سے نوری کا وہ ہاتھ تھاما جو خالی تھا اور بڑی عقیدت سے اس کی کلائی میں موتیے کی خوشبودار گجرے پہنانے لگا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ نوری نے شرما کر نظریں جھکائیں تو آبدار اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ نوری، تمہارے اس صبر اور اس ممتا کا قرض میں زندگی بھر نہیں اتار سکتا۔ آبدار کی آواز میں بلا کی رکت تھی۔ تم نے میرے گناہ کے بوجھ کو اتنی خوبصورت زندگی میں بدل دیا۔ آج سے تم صرف میری بیوی نہیں، میری نجات ہو نوری۔ اس نے جھک کر نوری کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا اور پھر اپنے بیٹے کے ننھے سے سر کو پیار کیا۔ نوری نے بھیگے ہوئے لہجے میں مگر مسکراتے ہوئے کہا، آبدار صاحب، آپ کی دی ہوئی تکلیفیں میں اب بھول چکی ہوں، کیونکہ آج آپ نے مجھے وہ مان دے دیا ہے جس کی میں نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ آبدار نے اسے اور اپنے بیٹے کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ وہی کمرہ جو کبھی خوف کا استعارہ تھا آج محبت کی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے اس حویلی میں آنے والی نئی خوشیوں پر گواہی دے رہا ہو۔